باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین اب اپنی پسندیدہ سحری نشریات دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسپیشلی ڈیزائنڈ پروگرام ہے فار لیڈیز، اور جناب ہم سیکھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ان تقاضوں کو جو دین اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ جناب ایک گھرانے کی، خاندان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ خاتون خانہ ہوتی ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نسلوں تک دین کو منتقل کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ دین کا فلسفہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں ہماری زندگی کا، ہمارے وجود کا، ہماری خلقت کا، ہماری ایگزسٹنس کا جو مقصد بتا رہا ہے وہ عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں یعنی جن و انس کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مفہوم عرض کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے عبادت مقصد حیات، بہت پیارا موضوع ہے، اور اس تعلق سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے دو ایسے اسکالرز کو جو انشاءاللہ اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آپ مستقل طور پہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت موٹیویشن ہوتی ہے ہمیں جب یہ فرماتی ہیں، ماشاءاللہ اسلامی حوالوں سے گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ جہان شاہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی مکمل اور تسلی بخش جوابات دیا کرتی ہیں، محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم اقرا ٹی وی کی جانب سے آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ خصوصی سحری کی نشریات ہیں۔ صبح کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے، اس کی بابرکت کلام سے ہونا چاہیے، تو میں چاہوں گی کہ آپ تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ آیت کا ابتدا جو ہے وہ ان کی خصوصیات سے ہو رہا ہے جو عباد الرحمن ہیں، جیسے کہ بہت رحم کرنے والے کے جو عباد ہیں ان کی عبادت کرنے والے، وہ عباد الرحمن، اور وہ عباد الرحمن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو بہت آرام سے زمین کے اوپر چلتے ہیں، بہت آرام سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو سلام کر کے اس کو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر مزید صفات آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر سے جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہٹا دے، دور کر دے۔
ان عذابها کان غراما، بے شک یہ وہ عذاب ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک یہ وہ اتنی بری چیز ہے، ساءت سوء سے آیا ہے، ساءت بے شک اتنی بری چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، ایک ہی مقام پر رہتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے بے شک اللہ تعالی حق اور سچ کہنے والے ہیں۔ بے شک عبادت کا وسیع مفہوم ہے۔ آپ اقرا ٹی وی کے ناظرین کو اس کی مقصدیت کے تعلق سے، اس کے معانی مفاہیم کے تعلق سے کس طرح گائیڈ کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے ابتدا میں بہت پیاری آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اور یقیناً یہ آیت عبادت کے مفہوم کو بہت واضح کرتی ہے۔ انفیکٹ ہمارا مقصد حیات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جن و انس کو تخلیق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت عبد سے بنا ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عبادت کہتے ہیں غلامی کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبمیشن، بندگی۔ اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ عمومی طور پر میرے جو ناظرین ہیں، جو سننے والے ہیں، یا اقرا ٹی وی کے ویورز کہوں، یا جو بھی سننے والے ہیں، جب بھی وہ یہ لفظ سنتے ہیں عبادت، تو ان کے مائنڈ میں ایک امیج بنتا ہے کہ اس سے مراد پرٹیکولر جو ریچولز ہیں، نماز کی ادائیگی ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، یا ذکر اذکار ہیں، یعنی کہ وہ کچھ مخصوص رسومات کو عبادت کے درجے میں یا اس کی تعریف میں شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ لفظ عبادت ہماری پوری زندگی کے ایک ایک فعل، ایک ایک عمل، ایک ایک سٹیپ جو ہم اٹھاتے ہیں اس کو محیط ہے۔ بندگی، غلامی، جب آپ کسی سے کہتے ہیں، فار ایگزامپل، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، ایک زمانے میں لوگ غلام خریدا کرتے تھے، تو وہ جو غلام ہے وہ آقا کے ہر حکم کا پابند ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب ہم ویجز پہ کسی کو رکھتے ہیں تو ہم اس سے ایک سرٹن ٹائم کے لیے کچھ خاص کام لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تمہاری یہ مخصوص ذمہ داریاں ہیں، اس کے عوض میں تم کو یہ دوں گا، یا اتنے آورز آپ جاب کریں گے تو اس کے عوض آپ کو اتنی ویجز ملیں گی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ناؤ یو آر مائی سلیو، تم میرے اب غلام ہو، تو پھر غلام کہتے ہیں نا، غلام کے پاس پھر کوئی چوائس نہیں ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن، جی سر، یس سر، یا وہی والی بات آ گئی کہ کیا حکم ہے میرے آقا، وہ جو ہمارے یہاں ٹپیکلی سوچا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر کام میں بندگی یعنی فرما برداری کرنا عبادت ہے۔ میں کھاؤں کیسے، کماؤں کیسے، شادی بیاہ کے میرے معاملات ہوں، میرے رشتہ داروں سے معاملات ہوں، میرے ہمسایوں سے معاملات ہوں، زندگی بھر میں، پورے دن میں، 24 گھنٹوں میں جس سے میرا تعلق بنے گا، میرا واسطہ پڑے گا، چاہے وہ ٹیمپریری ہو چاہے وہ پرماننٹ ہو، مجھے کیسے کام کرنا ہے، مجھے کس کا کیسے حق ادا کرنا ہے، یہ تمام کام عبادات ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک حصہ ہے جو ہماری ریچولز، جن کو ہم کہتے ہیں عبادات، جو ہماری اسپریچول پریکٹسز ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہے، اس میں تسبیحات اور ذکر بھی ہیں، اس میں ہمارے صدقہ اور خیرات بھی ہیں، پھر ہر نیکی یا حج، ہر نیکی عبادت ہے۔ لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، یہ اقرا ٹی وی کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ عبادت کو سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور میں نے ایک پروگرام میں آپ سے عرض کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے جب فرض کی بات آتی ہے، یہاں پہ عبادت فرض نہیں کی جا رہی، یہاں بتایا جا رہا ہے تم اے لوگو، تم کسی بھی دین کے پیروکار بن چکے ہو، تم کسی بھی مذہب سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رب، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، صرف اس کی بندگی کرو۔ جب اس کی بندگی میں آ جائیں گے تو پھر عبادت بھی کرنے لگیں گے اور معاملات کو بھی درست کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ جناب، ہم فلسفہ عبادت یعنی عبادت کی حقیقی روح کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، پھر چوں چرا کی، پھر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا فرما دیا اپنے حبیب کی وساطت سے، آیات ہم تک پہنچ گئیں، میسیجز پہنچ گئے، اب عمل کرنا ہے، خود سپردگی شریعت کو درکار ہے۔ ہمارے ساتھ رہی، حاضر ہوتے ہیں۔